السلام علیکم۔ چلیے اگلا سبق ہے مسالے بیشتی زیور کا۔ تو اس میں کل جو دین ملت اور شریعت اس کے اعتبار سے کچھ پڑھا تھا، تو آگے یہ اگلا باب ہے صفحہ نمبر 34، ضروری اصطلاحات۔ کتاب میں یہ الفاظ بار بار استعمال ہوں گے، کچھ اصطلاحات ہیں جو فقہ کی اصطلاحات کہلاتی ہیں، اور یہ جو آگے ہم مسائل پڑھیں گے ان میں بھی الفاظ بار بار استعمال ہوں گے، تو اس لیے ان کا کچھ تعارف، تاکہ جہاں پر بھی یہ لفظ آئے تو ہمیں پتہ ہو کہ اس سے کیا مراد ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف آج ہم پڑھیں گے۔ اچھا جی، ضروری اصطلاحات۔ بندوں کے افعال سے متعلق احکام الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی 8 قسمیں ہیں، چاہے وہ کرنے کے اعتبار سے ہوں یا منع ہونے کے اعتبار سے ہوں، یعنی جن احکامات کو ہم نے بجا لانا ہے یا جن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، ان سے متعلق جو کل احکامات بنتے ہیں ان کی 8 قسمیں ہیں: فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور مباح۔ دوبارہ ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں: فرض، واجب، سنت، مستحب، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور مباح۔ اب ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، فرض۔ فرض وہ حکم ہے، یہاں پہ حکم تو نہیں لکھا ہوا لیکن آپ سمجھنے کے لیے سمجھ لیں۔ فرض وہ حکم ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا بغیر عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہو۔ اس میں سب سے پہلی بات جو لکھی ہوئی ہے، دلیل قطعی۔ احکامات جتنے بھی ہیں وہ دلائل سے ہی ثابت ہوتے ہیں، اور دلائل آپ اصول دین میں پڑھ لیں گے کہ 4 بنیادی دلائل ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اب دلیل کی قسموں کے اعتبار سے آگے احکامات کی قسموں میں فرق پڑتا ہے۔ اگر جس دلیل سے حکم ہم ثابت کرنے ہیں وہ دلیل ایسی ہے جو قطعی آپ اس کو اردو میں ترجمہ آسانی والا کر لیں، پکی دلیل ہے جس میں اور کوئی احتمال نہیں ہے، اگر تو وہ حکم دلیل قطعی سے ثابت ہے تو وہ فرض کہلائے گا، وہ فرض کہلائے گا۔ جو حکم دلیل قطعی یعنی پکی دلیل سے ثابت ہے، جس دلیل کے اندر اور کسی بھی قسم کا احتمال نہیں ہے، اس سے جو حکم ثابت ہوگا کرنے والا، جس چیز کو کرنا ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ فرض کہلائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے، کیونکہ نماز دلیل قطعی سے ثابت ہے، قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے، احادیث نبویہ سے ثابت ہے، قرآن پاک میں بھی 700 کے قریب جگہ پر اس کا تذکرہ آیا، یہ دلائل قطعیہ ہیں، ان سے ثابت ہے، تو نماز کو ہم کیا کہہ لیتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے۔ اچھا جی، یہ تو پہلی بات دلیل کے اعتبار سے بتا دی کہ فرض کی جو دلیل ہوگی وہ قطعی ہوگی، یعنی جو پکی دلیل سے چیز ثابت ہوگی اس کو فرض کہیں گے۔ آگے اس کا حکم بیان کر دیا کہ اور اس کا بغیر عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ جو فرائض کو چھوڑے گا جان بوجھ کر، ایک ایک عذر کی وجہ سے کسی وقت رہ گیا، یہ مثال کے طور پر سوئے رہ کے پتہ نہیں چلا اور نماز قضا ہو گئی، تو نماز کا فرض اس سے چھوٹ گیا، لیکن عذر کی وجہ سے جان بوجھ کے نہیں اس نے چھوڑا۔ الارم لگایا تھا، آنکھ نہیں کھل سکی، موبائل بند ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، فجر کی نماز قضا ہو گئی، اب اس نے جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، تو اس صورت میں نہیں، جو بغیر عذر کے چھوڑے گا وہ کیا کہلائے گا؟ فاسق اور عذاب کا مستحق ہوگا، کیونکہ اللہ کے حکم کو اس نے چھوڑا ہے اور اس پر جو سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہے اس کا مستحق ہو جائے گا۔ آگے اللہ پاک معاف کر دیں وہ الگ بات ہے، لیکن ایک بندہ احکامات کو چھوڑنے کی وجہ سے ایک دفعہ عذاب کا مستحق تو ہو جاتا ہے، آگے سچی توبہ کر لیتا ہے، یا اللہ پاک آخرت میں ویسے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کر دیں، اس کو معاف کر دیں، یہ اللہ پاک کا کرم ہے، لیکن اپنے اس فعل کی وجہ سے وہ مستحق ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کا ایک ملازم ہے، اس نے کوئی آپ کی نافرمانی کی تو وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، آگے آپ اس کو سزا نہ دے، معاف کر دیں، تو یہ آپ کا فعل ہے۔ تو اسی طرح فرض کا بغیر عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ فرائض میں سے کسی ایک فرض کا بھی کوئی انسان انکار کر دے تو وہ کیا کہلائے گا؟ کافر کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، فرائض کا درجہ احکامات میں اتنا اوپر ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے، مثال کے طور پر ایک بندہ کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں نماز کو نہیں مانتا، نماز اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے،
नमाज अल्लाह का कोई हुक्म नहीं है, तो सिर्फ एक हुक्म के इनकार की वजह से वो क्या बन जाएगा, काफिर बन जाएगा। तो फराइज का दर्जा अहकामात में चूंकि सबसे ऊपर है, और इतना दर्जा है कि उनमें से किसी एक का भी इनकार करने से इंसान काफिर हो जाता है। फिर इसकी दो किस्में हैं, फर्ज की आगे दो किस्में हैं। ये दोनों लफ्ज आपने सुने भी होंगे, अक्सर इस्तेमाल होते हैं। आज इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। फर्ज ऐन और फर्ज किफाया। फर्ज ऐन और फर्ज किफाया। फर्ज ऐन वो है जिसका करना हर एक पर जरूरी है, और जो कोई इसको बगैर किसी उज़र के छोड़े वो मुस्तहिक अजाब और फासिक है, जैसे पंज वक्ती नमाज और जुमा की नमाज वगैरह। ठीक है। तो फर्ज ऐन कौन सा फर्ज होता है, जो हर एक से मुतालिक होता है, हर एक पर फर्ज होता है, हर एक पर फर्ज होता है। जैसे पांच वक्त की नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। इस तरह जुमा अगर जिन लोगों पर फर्ज है, मिसाल के तौर पर मुसाफिर नहीं है या ऐसा बीमार नहीं कि जो मस्जिद नहीं जा सकता, तो उनमें से फिर ऐसा जो मुसलमान है जिसमें जुमे की शराइत पाई जा रही हैं, तो उन सारों पर ही जुम्मा फर्ज है। ऐसा नहीं कि बाद लोग जुम्मा अदा कर दें और बाज ना अदा करें तो फर्ज अदा हो जाए, जैसे आगे फर्ज किफाया में बात आएगी, तो ऐसी बात नहीं है। बल्कि हर एक को अपने तौर पर अदा करना पड़ेगा। जिस पर जुम्मा है उसके जिम्मे के वो जुम्मा अदा करे, वो जुम्मे की नमाज पढ़े। फर्ज किफाया वो है जिसका करना हर एक पर जरूरी नहीं, बल्कि बाज लोगों के अदा करने से अदा हो जाए, और अगर कोई भी अदा ना करे तो सब गुनाहगार होंगे, जैसे जनाजा की नमाज वगैरह। अब मुसलमान का जनाजा पढ़ना ये भी फर्ज है, लेकिन ये एक ऐसा फर्ज है कि हर मुसलमान पर फर्ज नहीं। मिसाल के तौर पर दुनिया में कोई मुसलमान अगर फोत हो जाता है, तो सारी दुनिया के मुसलमानों पर फर्ज नहीं हो जाता कि आके उसके जनाजा पढ़े, बल्कि अगर कुछ लोग जनाजे का एहतमाम कर लें, जनाजा पढ़ लें, तो सब मुसलमानों से फर्ज साकित हो जाता है। यानी फर्ज किफाया वो फर्ज है जो चंद लोगों के अदा करने से भी अदा हो जाए, हर हर एक पर वो अलहदा से फर्ज ना हो। जैसे नमाज तो हर एक पर फर्ज है, मस्जिद में जमात हो गई, उसमें 15-20 आ गए, तो जो मोहल्ले के बाकी लोग नहीं आए तो क्या उनसे वो फर्ज साकित हो गया? नहीं, उनको फिर भी नमाज पढ़नी पड़ेगी, उनके जिम्मे फिर भी लाजिम था कि मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते। लेकिन अगर मोहल्ले में एक जनाजा था, उसमें 25-30 अफराद आ गए, 100-50 अफराद आ गए, जनाजा हो गया, तो क्या बाकी लोगों के जिम्मे अभी भी बाकी है कि दोबारा से जाके उसका जनाजा पढ़े? नहीं, तो उनके जिम्मे तो नहीं है। तो फर्ज किफाया वो फर्ज कहलाता है जो चंद लोगों के अदा करने से अदा हो जाए। अलबत्ता अगर किसी इलाके में कोई भी अदा ना करे तो फिर सारे इलाके वाले गुनाहगार होंगे, फिर सारे इलाके वाले गुनाहगार होंगे। मिसाल के तौर पर किसी इलाके में कोई मुसलमान फोत हुआ और किसी एक ने भी उसका जनाजा नहीं पढ़ा, किसी एक ने भी उसका जनाजा नहीं पढ़ा, तो फिर सब इलाके वाले गुनाहगार होंगे। लेकिन अगर चंद लोग जनाजे की नमाज पढ़ लेते हैं तो सबसे फर्ज साकित हो गया, अब कोई भी गुनाहगार नहीं रहा। ठीक है। इसी तरह आप ये समझ लें, एतकाफ। एतकाफ अगरचे सुन्नत है, लेकिन वो सुन्नत अलल किफाया है। जिस तरह फर्ज किफाया होता है, इस तरह वो कह लें सुन्नत किफाया। अब किसी इलाके में कोई मस्जिद है, रमजान में उसमें कोई भी इतकाफ में नहीं बैठा, तो सारे इलाके वाले गुनाहगार होंगे। लेकिन अगर एक दो अफराद, दो चार अफराद, 5-10 अफराद इलाके की तरफ से मस्जिद में इतकाफ के लिए बैठ गए, तो अब ये सुन्नत अदा हो गई। अब बाकी इलाके वालों पे गुनाह नहीं है, अब बाकी इलाके वालों के लिए जिम्मे जरूरी नहीं है कि वो सारे आकर मस्जिद में इतकाफ में बैठ जाए। ठीक है, वो अगरचे सुन्नत है, लेकिन चूंकि वो भी अलल किफाया, इसलिए उसकी मिसाल मैंने अर्ज कर दिया आपके सामने, ताकि जरा बात वाज़ेह हो जाए। नंबर 2, वाजिब। वाजिब वो है जो दलील जन्नी से साबित हो। फर्ज में हमने पढ़ा था जो दलीलें, जी जी, वो आगे इंशाल्लाह तफसील आ जाएगी इंशाल्लाह। वो भाई ने सवाल किया था जो यहाँ पर मौजूद है कि जिस तरह सुन्नत अल किफाया, तो क्या ऐसी सुन्नतें भी होती हैं जो सबके लिए होती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, जिस तरह फराइज फर्ज ऐन होता है कि हर एक के लिए जरूरी होता है, इस तरह सुन्नतें भी हैं जो सबसे मुतालिक होती हैं। अगर जो सुन्नत का दर्जा फर्ज तक तो नहीं होता, जिस तरह फर्ज लाजिम होता है, लेकिन वो सुन्नत ऐसी होती है जो हर एक से मुतालिक होती है। जो अमल करेगा तो उससे ये नहीं होगा कि बाकियों के जिम्मे साकित हो जाए, बल्कि उसके जिम्मे भी रहेगी। जैसे आगे मुख्तलिफ अहकामात में हम सुन्नतें पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो हर एक से मुतालिक होंगी। उसमें ऐसा नहीं होगा कि चंद अफराद ने वो सुन्नत अदा कर ली तो बाकियों से साकित हो जाए। तो इस तरह सुन्नत भी ऐसी होती है जो सबसे मुतालिक होती हैं, और अल किफाया भी होती हैं जैसे फर्ज होता है। ठीक है। वाजिब। वाजिब वो है जो दलील जन्नी से साबित हो। तो फर्ज के बारे में हमने पढ़ लिया जो दलील कती यानी पक्की दलील से साबित हो, और दलील जन्नी वो कहलाती है जिसके जो पक्की ना हो उस दर्जे की, जिस तरह की फर्ज की दलील होती है, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ एहतमाल हो।
اس میں کچھ نہ کچھ احتمال ہو، تو اس سے جو حکم ثابت ہوگا چونکہ وہ فرض سے کچھ نیچے کے درجے کا ہوگا، اس لیے اس کو پھر کیا نام دیا جاتا ہے؟ واجب، کہ یہ حکم واجب ہے۔ ایک اس کی بڑی مثال جیسے وتر کی نماز، اس کو ہم واجب شمار کرتے ہیں، واجب ہے یہ۔ اور اس کا بلا عذر ترک کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے۔ جس طرح فرض کے بارے میں حکم کے اعتبار سے یہی حکم ہے کہ اس کا بغیر عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اسی طرح حکم کے اعتبار سے واجب کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کو بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ البتہ اگلی بات سمجھ لیں تاکہ جو تھوڑا سا فرض سے فرق آتا ہے وہ واضح ہو جائے، بشرطے کہ بغیر کسی تعویل اور شبہ کے چھوڑے، اور جو اس کا انکار کرے وہ بھی فاسق ہے، کافر نہیں۔ تو یہ دو باتیں فرض سے جدا ہو گئی۔ سب سے پہلی بات، تو جو اس کا انکار کرے وہ کافر نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ فرض کا انکار کرنے سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے، واجب کا انکار کرنے سے کافر نہیں کہلائے گا، اگرچہ فاسق ضرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوگا، اگرچہ وہ گناہ گار مسلمان کہلائے گا، فاسق آپ کہہ لیں، گناہ گار مسلمان، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو واجب کو چھوڑنے والا ہے، تو پیچھے کہا تھا جو اس کو بلا عذر چھوڑے وہ فاسق اور عذاب کا مستحق ہے، لیکن اس میں یہ بات عرض کی تھی کہ واجب جو ثابت ہوتا ہے دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے، اور دلیل ظنی وہ ہوتی ہے جس میں کچھ نہ کچھ احتمال ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کوئی بندہ ایسا ہو جو اسی احتمال کی وجہ سے اس واجب کو چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی تعویل کی وجہ سے، جو اس کی دلیل کے اندر تعویل یا احتمال تھا تھوڑا سا، اس کی وجہ سے اس واجب کو چھوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی وجہ سے شک میں پڑ گیا یا اس کا اعتماد اس پر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اس کو عذاب کا مستحق اور فاسق نہیں کہلائے گا۔ یہ تھوڑے سے ٹپیکل الفاظ ہیں، تو اس کی انشاءاللہ مثال سے جو تفصیل ہے نا، وہ اصول دین میں آپ جب احکامات پڑھیں گے تو وہاں باقاعدہ مثالوں سے بھی انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی۔ یہاں بس تھوڑی سی اتنی بات سمجھ لیں کہ فرض کا انکار کرنے والا تو ہر صورت میں کافر ہے، چاہے وہ کوئی تعویل کر کے انکار کرے۔ اس کو مثال کے طور پر نماز، اس کو ہم نے فرض تسلیم کیا، اب کوئی یہ کہے کہ نماز کے بارے میں جو قرآن پاک میں الفاظ ہیں اقیم الصلاۃ، عربی میں اصلاً تو صلاح دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں مراد دعا ہے، نماز کوئی حکم نہیں ہے جو مسلمانوں پر فرض و مراد کیا، یہاں پر دعا ہے۔ اب اسے نماز کا انکار کیا لیکن کچھ تعویل کے ساتھ، کہ جو نماز کا حکم تھا، یہ نہیں کہا کہ یہ آیت ہی نہیں قرآن پاک کی، اس آیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کا کوئی دوسرے معنی بیان کر دیے، اس میں تعویل کر لی، تو اس صورت میں تو فرض کے بارے میں جو تعویل کے ساتھ بھی انکار کرے وہ بھی کافر کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر چھوڑے گا تعویل کے ساتھ تو فاسق بھی کہلے گا اور عذاب کا مستحق بھی ہوگا۔ لیکن جو حکم واجب ہو، جو دلیل ایسی ہو جو ظنی ہو، اس کے ذریعے جو حکم ثابت ہو رہا ہے، اس میں اگر کوئی کسی طرح اس طرح کے احتمال کی وجہ سے انکار کر دے یا اس کسی احتمال کی وجہ سے اس میں اس کو چھوڑ دے، تو اس صورت میں وہ پھر فرض والا حکم اس کا نہیں رہتا، فرض سے اس کا حکم نیچے آ جائے گا، انکار کرنے والا تو ویسے ہی کافر نہیں ہوگا، اور اگر تعویل وغیرہ کی وجہ سے چھوڑا ہے تو پھر فاسق اور عذاب کا مستحق بھی نہیں ہوگا۔ یہ کچھ تھوڑے سے آپ سے عرض کر دیا، انشاءاللہ تفصیل سے پھر وہاں پہ بھی آ جائے گی بات۔ نمبر 3، سنت۔ سنت وہ فعل ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا ہو، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ سنت کیا ہے؟ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا ہو، کیونکہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم ہے، اسی طرح صحابہ کی اتباع کا بھی حکم ہے، خلفائے راشدین کی اتباع کا بھی حکم ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ اس لیے جو فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یا صحابہ سے ثابت ہو، وہ کیا کہلائے گا؟ سنت کہلائے گا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ یہ عام طور پہ یہ دو لفظ بھی ہم سنتے ہی رہتے ہیں، جو نماز سے پہلے سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں عام طور پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ظہر سے پہلے کی 4 جو ظہر کے بعد کی 2 یہ سنت مؤکدہ ہیں، عصر سے پہلے کی 4 جو ہے سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ تو یہ سنت کی 2 بنیادی قسمیں ہیں۔ سنت مؤکدہ وہ فعل ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہمیشہ کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی ترک نہ کیا ہو، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہمیشہ کیا ہو اور کبھی بغیر عذر کے ترک نہ کیا ہو۔ عذر کی وجہ سے کبھی ترک کر دیا تو علیحدہ بات ہے، ورنہ عام حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ہمیشہ کیا ہو یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو ہمیشہ کیا ہو، تو وہ کون سی سنت کہلائے گی؟ سنت مؤکدہ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی،
اور بغیر کسی عذر کے کبھی ترک نہ کیا ہو، لیکن ترک کرنے والے پر کسی قسم کا زجر اور تنبیہ نہ کی ہو۔ یہ اگلی بات بھی اس کی تعریف میں داخل ہے کہ خود بھی نہیں چھوڑا، لیکن چھوڑنے پر کوئی وعید نہیں بیان کی۔ اگر چھوڑنے پر کوئی وعید بیان کی ہوئی ہے پھر تو وہ واجب یا فرض میں چلا جائے گا، جس کا کرنا ضروری ہو گیا۔ کیونکہ جس چیز کے چھوڑنے پر وعید ہو کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ کو یہ سزا ملے گی، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کرنا ضروری ہے۔ تو جو چیز ضروری ہے وہ تو فرض واجب ہوتی ہے، جو چیز لازمی ہو ہر ایک سے متعلق وہ فرض واجب ہوتی ہے۔ اس لیے اسی کی تعریف میں یہ بات شامل ہے۔ دوبارہ سے پوری تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی ترک نہ کیا ہو، لیکن ترک کرنے والے پر کسی قسم کا زجر اور تنبیہ نہ کی ہو۔ اگر تو زجر اور تنبیہ کی ہے، کوئی وعید بیان کی ہے، پھر وہ سنت موقدہ نہیں رہے گی، وہ سنت موقدہ سے ایک درجہ بڑھ جائے گی، پھر اس کو فرض یا واجب ہم تسلیم کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کا حکم بھی عمل کے اعتبار سے واجب کا ہے۔ عمل کے اعتبار سے یہ واجبی کے درجے میں ہے، یعنی بلا عذر چھوڑنے والا اور اس کی عادت کرنے والا فاسق اور گناہ گار ہے۔ جیسے ظہر کی پہلے کی 4 سنتیں ہیں، یہ سنت موقدہ ہیں۔ اب بلا عذر ان کو چھوڑنے والا یا اس کو عادت بنا لینے والا، ایک یہ کہ کبھی کبھی غلطی سے رہ گئی، ٹھیک ہے، وہ ایک آدھ دفعہ کسی وجہ سے سنت موقدہ رہ گئی، اس کی تو گنجائش ہے۔ لیکن ایک بندے کی عادت ہی ہے کہ وہ سنتیں پڑھتا ہی نہیں ہے، سنت موقدہ کا اہتمام بھی نہیں کرتا، تو وہ بھی گناہ گار اور فاسق ہوگا، جیسے کہ واجب کو چھوڑنے والا گناہ گار اور فاسق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جو سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوگی محروم رہے گا۔ ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہوگی اس سے محروم رہے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ امتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں گے ان کی شفاعت کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ بندہ سنت موقدہ پر کوئی عمل ہی نہیں کرتا تو قیامت والے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ایک تو دنیا میں بھی گناہ گار کہلائے گا، فاسق کہلائے گا، اور آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ ہاں اگر کبھی چھوٹ جائے تو مذائقہ نہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ کبھی رہ گئی سنت موقدہ ایسی کہ کبھی رہ گئی تو اس میں مذائقہ نہیں۔ فرض واجب تو کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اگر رہ جائے تو اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ سنت موقدہ میں اس سے تھوڑا سا درجہ کم ہے کہ اگر کبھی رہ گئی تو مذائقہ نہیں، لیکن اس کی عادت بنا لینا یا جان بوجھ کر اسی کا مستقل معمول بنا لینا کہ سنت موقدہ کا اہتمام نہ کرنا، اس صورت میں گناہ گار ہوگا انسان۔ مگر واجب کے چھوڑنے میں بنسبت اس کے چھوڑنے کے گناہ زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ سنت موقدہ کو بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، عادت بناتا ہے تو گناہ اس میں بھی ہے اور فاسق وہ بھی کہلائے گا، لیکن واجب کے چھوڑنے میں گناہ زیادہ ہوگا بنسبت سنت موقدہ کے چھوڑنے میں، کیونکہ واجب اوپر کے درجے کی چیز ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے۔ سنت غیر موقدہ وہ فعل ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا اور بغیر کسی عذر کے کبھی ترک بھی کیا ہو۔ اس کو یوں بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کیا ہو اور کبھی نہ کیا ہو، یعنی ایسی سنتیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اہتمام کبھی کیا اور کبھی چھوڑ بھی دیا، اور اس طرح یا صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے تو صحابہ نے بھی کبھی کیا اور کبھی چھوڑ بھی دیا بغیر عذر کے۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ سنتیں غیر موقدہ کہلا دیتی ہے، جیسے عشاء سے پہلے کی سنتیں ہیں یا عصر سے پہلے کی سنتیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کبھی اہتمام کیا اور کبھی نہیں بھی کیا، بغیر عذر کے چھوڑ بھی دی، تو وہ کیا کہلائیں گی؟ سنتیں غیر موقدہ۔ اور جن سنتوں کا ہمیشہ اہتمام کیا، اگر کبھی چھوڑا ہے تو وہ عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے، اس کے علاوہ نہیں چھوڑا، تو پھر وہ سنت موقدہ کہلائیں گی۔ اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے اور چھوڑنے والا عذاب کا مستحق نہیں، اور اس کو سنت زوائدہ سنت عادیہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ سنت غیر موقدہ کا دوسرا نام سنن زوائد یا سنن عادیہ، ٹھیک ہے، یہ بھی کہلاتی ہے۔ البتہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق یہ ہے کہ اگر میں غیر موقدہ کو چھوڑ بھی دے گا تو عذاب نہیں ملے گا، سزا نہیں ملے گی، لیکن اگر اہتمام کر لے گا تو ثواب ضرور ملے گا۔ جیسے عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں یا عصر سے پہلے کی سنتیں ہیں، اگر پڑھ لے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں۔ جیسے زور سے پہلے کی چھوڑے گا تو گناہ گار بھی ہوگا، کیونکہ وہ سنت موقدہ ہے۔ نمبر 4 مستحب۔ مستحب وہ فعل ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیا ہو، لیکن ہمیشہ اور اکثر نہیں بلکہ کبھی کبھی، ٹھیک ہے، کبھی کبھی کیا، کبھی کبھی وہ چیز ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ رضی اللہ عنہم سے، عام معمول نہیں تھا اس کے کرنے کا، عام معمول نہیں تھا، کبھی کبھی کیا، تو اس کو مستحب کہہ دیتے ہیں، اس کو مستحب کہہ دیتے ہیں۔ اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہے، نہ کرنے والے پر کسی قسم کا گناہ نہیں، اور اس کو فقہا کے اسلام میں نفل اور مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے, نوافل, ٹھیک ہے, نوافل یہ اسی سے ہے, نفل بھی کہہ دیتے ہیں, مندوب بھی کہہ دیتے ہیں, تطوع بھی تقریباً نفل کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ بھی کہہ دیتے ہیں. نمبر 5 حرام. یہ تو قسمیں تھی, 4 قسمیں جو کرنے والے کاموں سے متعلق تھی. جن چیزوں کو کرنا ہے ان کی کیا کیٹیگریز ہیں, کہ وہ یا تو فرض ہوگی, یا واجب ہوگی, یا مستحب ہوگی, ٹھیک ہے, یا سنت ہوگی. سنت کے آگے دونوں قسموں سمیت فرض ہوگی, واجب ہوگی, سنت ہوگی, یا مستحب ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ 4 کرنے والے کاموں سے متعلق ہے. اب اگلی قسمیں وہ بیان کر رہے ہیں, 3 قسمیں, ٹھیک ہے, پھر وہ آگے جا کر ایک مطلق آئے گی جو دونوں سے متعلق ہوگی. 3 قسمیں وہ بیان کر رہے ہیں جو نہ کرنے والے کاموں سے ہیں, کہ جن کاموں سے بچنا ہے تو ان سے بچنے کی حیثیت کیا ہوگی, ان سے بچنا کس درجے میں ضروری ہوگا, تو وہ بتا رہے ہیں آگے. سب سے پہلے حرام. حرام وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا منکر کافر ہے اور اس کا بے عذر کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے. اس کو آپ عام الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کرنے والے کاموں میں فرض کا درجہ ہے, اسی طرح نہ کرنے والے کاموں میں حرام کا درجہ ہے. جس طرح کرنے والے کاموں میں فرض ضروری ہے اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دلیل قطعی سے ثابت ہو, اور اس کا چھوڑنے والا فاسق فاجر ہوتا ہے, اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے. اسی طرح حرام ہے کہ حرام دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے, اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے, اور حرام چونکہ ممانعت سے متعلق ہوتا ہے, نہ کرنے والے کاموں سے متعلق ہوتا ہے, اس لیے جو جان بوجھ کر اس کو کرے گا وہ کیا کہلائے گا, فاسق فاجر کہلائے گا. کہ یہ فرض کے مقابلے کی چیز ہے. ٹھیک ہے, فرض کرنے والے کاموں سے متعلق ہو گیا اور حرام نہ کرنے والے کاموں سے متعلق ہو گیا. نمبر 6, یعنی اس کی دوسری قسم, اور ویسے نمبر 6 مکروہ تحریمی. وہ فعل ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو اور اس کا انکار کرنے والا فاسق ہے, جیسے کہ واجب کا منکر انکار کرنے والا فاسق ہے, اور اس کا بغیر عذر کرنے والا گناہگار اور عذاب کا مستحق ہے. تو اس الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ مکروہ تحریمی تقریباً واجب کے برابر کے درجے کا ہے. اس طرح کرنے والے کاموں میں واجب کا درجہ ہے, اس طرح نہ کرنے والے کاموں میں مکروہ تحریمی کا درجہ ہے. جس طرح واجب دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے, مکروہ تحریمی میں دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے. جس طرح واجب کا چھوڑنے والا فاسق فاجر ہوتا ہے, اس طرح مکروہ تحریمی کا کرنے والا فاسق فاجر ہوتا ہے. البتہ جس طرح واجب کا چھوڑنے والا واجب کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا, اس طرح مکروہ تحریمی میں بھی یہی حکم ہوگا کہ انکار کرنے والا کافر نہیں کہلائے گا. ہاں, اگر کسی حرام کام کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا کہ یہ چیز حرام ہے, مثال کے طور پر کوئی مسلمان ہے اور کہے کہ شراب حرام نہیں ہے اسلام میں, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کہلائے گا, کافر کہلائے گا, کیونکہ شراب کا چھوڑنا دلیل قطعی سے ثابت ہے, وہ حرام ہے شراب کا پینا. ٹھیک ہے, ایک ہے کہ ویسے پی رہا ہے, انکار نہیں کرتا, تو اس صورت میں تو فاسق فاجر ہے. لیکن اگر انکار بھی کر دے کہ شراب تو اسلام میں حرام ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, پھر وہ کافر بھی کہلائے گا. جس طرح ایک ہے کہ نماز نہ پڑھے تو گناہ گار ہے, لیکن اگر کوئی انکار ہی کر دے کہ نماز اسلام میں ہے ہی نہیں, نماز کوئی حکم ہی نہیں اللہ کا, اس صورت میں پھر وہ کافر کہلائے گا. نمبر 7 مکروہ تنزیہی. وہ فعل ہے جس کا نہ کرنے میں ثواب ہو اور کرنے میں عذاب نہ ہو. اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناپسندیدہ کام, ناپسندیدہ, ٹھیک ہے, کہ شریعت کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں ہے, اگرچہ کوئی کر لے تو گناہ نہیں ہوگا, اگرچہ کوئی کر لے تو گناہ نہیں ہوگا. جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ بچوں کے بعض کام ہوتے ہیں جس پر انسان سزا تو نہیں دیتا لیکن پسند بھی نہیں کرتا کہ میرا بچہ یہ کام کرے. اس طرح ملازم ہوتے ہیں, پسند تو نہیں کرتا کہ یہ ایسے کام کرے لیکن سزا بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, البتہ دل میں یہی ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے کام نہ ہی کیے گئے تو اچھا ہے. یوں سمجھ لیں کہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے جو ناپسندیدہ ہے, شریعت میں کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا ان کو, لیکن اگر کوئی کر لے تو گناہ بھی نہیں ہے, تو اس کو مکروہ تنزیہی کہہ دیتے ہیں. نمبر 8 مباح. یہ دونوں سے متعلق ہے. وہ فعل ہے جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں عذاب نہ ہو, جیسے کھانا کھانا, آرام کرنا, یہ ساری چیزیں مباح ہیں. اگر اس میں آپ اچھی نیت شامل ہو جائے گی تو ثواب ملے گا, لیکن اگر ایک بندہ ویسے آرام کرتا ہے, ویسے کھانا کھاتا ہے اور تجاوز بھی نہیں کرتا حد سے, تو یہ مباح ہے, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, کر سکتے ہیں. علاج کرنا, اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ مباح ہیں, آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا, نہیں کریں گے تو عذاب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, البتہ مباح کاموں میں یہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اگر آپ کی حسن نیت ساتھ شامل ہو جائے تو پھر ثواب ملتا ہے. مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, حسن نیت کیا, جیسے ہمارے بڑے حضرات فرماتے ہیں کہ کھانے میں حسن نیت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کھانے سے جو اللہ پاک اسباب کے درجے میں مجھے طاقت مہیا کریں گے اس کے ذریعے میں نیک اعمال کروں گا.
ٹھیک ہے. سوتے ہوئے اگر یہ نیت کر لے کہ دن بھر کی تھکاوٹ دور ہوگی تو انشاءاللہ صبح فجر کی نماز تمام سے ادا کروں گا, کل دن میں اللہ کے احکامات پورے کروں گا, یہ ایک اس نے نیت شامل ہو گئی. تو مباح میں ویسے تو کرنے میں کوئی ثواب نہیں ہے اور نہ کرنے میں کوئی عذاب نہیں ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ حسن نیت شامل ہو جائے تو اس صورت میں بھی ثواب ملتا ہے. اسی طرح اور کاموں میں بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں انسان. گھر سے نکلا باہر, اب یہ مباح کام ہے, نکل سکتا ہے, لیکن اگر ساتھ یہ نیت کر لی کہ جو مسلمان ملے گا میں اس کو سلام کروں گا, راستے میں فلاں مریض کی عیادت کر لوں گا, اور نکلا ہوں تو انشاءاللہ مسجد سے نماز پڑھ کے بھی آؤں گا. تو اب یہ جو نکلنا تھا اگرچہ مباح تھا لیکن ان نیتوں کی وجہ سے اس میں ثواب شامل ہو گیا. تو مباح اصلاً وہ کام ہے جس کے کرنے میں کوئی ثواب نہیں اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں, البتہ اس کے ساتھ حسن نیت شامل ہو جائے تو اس حسن نیت کی وجہ سے آپ کو ثواب مل سکتا ہے. تو یہ آج کا چلو کوئی ضروری اصلاحات پوری ہو گئی, اور کل سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ جو احکامات ہیں وہ بھی شروع کر لیں گے. تو کوئی سوال کسی ساتھی کے ذہن میں ہو جو آج پڑھا ہے اس سے متعلق تو وہ فرما دیں.